بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہما اسٹوریز۔ ہوپ یو آل گائز آر گڈ۔ سب سے پہلے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف، جس کا نام ہے وفا کیسی۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ نسیمہ کی موت منظور کے لیے اس کی زندگی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ نسیمہ کے ساتھ اس کی رفاقت اگرچہ بہت زیادہ پرانی نہیں تھی، لیکن یہ بے حد مضبوط تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتنے زیادہ شامل ہو چکے تھے کہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور منظور کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کا ساتھ اتنا مختصر ثابت ہوگا اور اتنی جلدی وہ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ نسیمہ مر گئی اور منظور احمد کی دنیا کو سونا کر گئی۔ وہ اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوئی تھی کہ اپنے پیچھے اس نے کوئی نشانی بھی نہیں چھوڑی۔ منظور احمد کے پاس اب اس کی یادوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بہت چاہا کہ وہ دوسری شادی کے لیے رضامند ہو جائے، لیکن منظور احمد کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ دن گزرتے گئے اور منظور احمد کی دنیا میں کوئی اور عورت داخل نہیں ہوئی۔ منظور احمد کی ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ نسیمہ کی موت کے بعد وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ اب دوسری شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ منظور احمد سلیم کے دور کے عزیزوں میں سے ایک تھا، اور دونوں میں کبھی کبھار ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ سلیم نے جب ایک روز منظور احمد کے پاس جا کر ایک خاص معاملے پر اس سے مدد کی درخواست کی تو منظور احمد چونک پڑا۔ وہ تو ایک غریب اور معمولی سا آدمی تھا، اور بھلا کسی کے کیا کام آ سکتا تھا۔ سلیم نے بڑے درد بھرے انداز میں اس کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنی اس غلطی پہ نادم اور پشیماں ہے اور اس کی تلافی کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ اس نے منظور احمد کو بتایا کہ وہ زاہدہ کو دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زاہدہ کے نکاح کسی اور شخص کے ساتھ ہو جو 1-2 روز کے بعد اس کو طلاق دے دے، اور پھر اس کے بعد ہی سلیم اور زاہدہ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سلیم نے بہت سوچ سمجھ کر اس مقصد کے لیے منظور احمد کا انتخاب کیا تھا۔ منظور اور اس کے خاندان پر سلیم کے کچھ پرانے احسانات تھے، اور سلیم کو توقع تھی کہ منظور اس بات کو رد نہیں کرے گا۔ علاوہ ازیں منظور اکیلا تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی، اور اس لیے بیوی کی طرف سے کسی مزاحمت وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور سب کچھ عمدگی اور آسانی کے ساتھ ہو جانے کی توقع تھی۔ منظور احمد ایک شریف النفس اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ اس کی جانب سے کسی قسم کی فریب کاری یا بد عہدی کا خطرہ نہیں تھا۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سلیم نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ منظور احمد کا اس سارے معاملے میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ اگر کسی کے تھوڑے سے تعاون سے 2 افراد کی بگڑی ہوئی زندگیاں بن سکتی تھیں تو اس کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس ذرا ایک اماں کی مرضی معلوم کرنی تھی، لیکن اس کو یقین تھا کہ اس کی اماں اس بات سے منع نہیں کریں گی۔ اس کی ماں نے اس بات کو کچھ زیادہ پسند نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ زیادہ مخالفت بھی نہیں کی، اور منظور کے اصرار پر وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار بھی ہو گئیں۔ منظور احمد اور زاہدہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح سے پہلے ان دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر لی تھیں۔ نکاح سے پہلے منظور احمد اور زاہدہ دونوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ نکاح محض ایک عارضی مفاہمت ہے، جس کی مدت 1-2 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے۔ لیکن اس رات وہ دونوں جسمانی طور پر قریب آنے کے علاوہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ زاہدہ کی زندگی میں اب تک صرف ایک مرد آیا تھا، اور وہ تھا سلیم۔ سلیم کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے ساتھ اس کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی قربت حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ منظور کے ساتھ ایک بالکل نئے تجربے سے گزری۔ منظور سلیم نہیں تھا، وہ ایک دوسرا مرد تھا۔ اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کا انداز فکر، جس حد تک بھی اس کو سمجھا جا سکتا تھا، سلیم سے بالکل مختلف تھا۔ یہی صورت منظور احمد کے ساتھ بھی تھی۔ اس کو بھی اپنی زندگی میں صرف ایک عورت سے قربت حاصل رہی تھی، اور وہ تھی مرحومہ نسیمہ، اور اب اس نے زاہدہ کے روپ میں بالکل ایک مختلف عورت کو پایا، جس کی اپنی جدا گانا شخصیت تھی، اور اس شخصیت کی اپنے خد و خال تھے۔ اس رات دونوں میں گھنٹوں باتیں ہوتی رہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ بتائے، اور ابتدا غیر شعوری طور پر دونوں کے اندر احساس جاگا کہ وہ دونوں تو جیسے ایک دوسرے کے لیے بہت مدعو تھے۔ منظور احمد کو یہ عورت بہت اچھی لگی، اور اس کو یوں لگا کہ اب تک وہ محض ایک پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نسیمہ کیا تھی؟
وہ تو محض ایک پرچھائی تھی، ایک خیال، جبکہ زاہدہ ایک زندہ حقیقت تھی، ایک جیتی جاگتی عورت، گوشت پوست کی ایک عورت جو زندگی کی توانائی اور حرارت سے بھرپور تھی، جس میں زندہ رہنے کی امنگ تھی اور جو زندگی سے پیار کرتی تھی۔ زاہدہ کے روپ میں منظور احمد کو ایک ایسی عورت ملی تھی جسے اس نے ہی رات میں اپنے بہت قریب پایا تھا اور جس سے جدا ہونے کو اب اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ شادی کے بعد اگلا دن گزر گیا۔ زاہدہ اور منظور احمد دونوں سارا دن گھر میں ہی رہے اور دونوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب طلاق دے کر اس قصے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور پھر رات آ گئی۔ دونوں کے درمیان قربت اور زیادہ گہری ہوتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھ رہے تھے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی مفاہمت بڑی تیزی کے ساتھ ایک نیا رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ شرعاً گواہوں اور وکیلوں کی موجودگی میں ان کا باقاعدہ قانونی اور شرعی طور پر نکاح ہوا تھا اور اب انہیں ایک ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل تھا۔ ان کے اس حق کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ اس قسم کے خیالات ان دونوں کے دماغ میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ منظور احمد کو تو ایک عورت، ایک بیوی مل گئی تھی جو اس کو بہت پسند آئی تھی، اور اگر وہ عورت خود بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو وہ اس کو رکھنے پر تیار تھا۔ لیکن زاہدہ کے ساتھ معاملہ دوسرا تھا۔ منظور احمد کے ساتھ اس کا نکاح محض ایک شرعی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو اصل شادی تو سلیم سے کرنی تھی۔ لیکن اس کا ذہن اب دوسرے انداز میں سوچنے لگا تھا۔ کیا رکھا تھا سلیم میں؟ کون سی ایسی خاص بات تھی اس میں؟ منظور احمد تو اس سے کہیں زیادہ اچھا، مہربان اور محبت کرنے والا آدمی تھا۔ اصل میں سلیم کے ساتھ دوبارہ شادی پر آمادگی کے پیچھے زاہدہ کے دل میں کوئی محبت کا سرکش اور عمیق جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ سلیم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور وہ دوبارہ سلیم کے ساتھ نکاح کے لیے محض اس وجہ سے تیار ہو گئی تھی کہ اس کو تحفظ کی ضرورت تھی، شادی شدہ زندگی کی ضرورت تھی، ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت اب منظور احمد بھی پوری کر سکتا تھا، بلکہ سلیم کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر پوری کر سکتا تھا۔ زاہدہ کو منظور احمد ہر اعتبار سے سلیم سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ اگر کوئی خامی تھی تو بس یہ کہ اس کی مالی حیثیت بہت معمولی تھی، لیکن زاہدہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سلیم بھی کون سا رئیس آدم تھا، وہ بھی تو ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ 3 دن گزر گئے اور منظور احمد نے زاہدہ کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی زاہدہ نے اسے طلاق کا مطالبہ کیا۔ اس عرصے کے دوران سلیم نے بھی منظور احمد سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ اس کو یقین تھا کہ 2-1 روز میں منظور احمد خود ہی زاہدہ کو طلاق دے کر اسے اس کے گھر بھیج دے گا اور پھر عدت کی مدت گزارنے کے بعد اس کا اور زاہدہ کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ وہ منتظر تھا کہ منظور احمد خود ہی آ کر اس کو اطلاع دے۔ تو اب کیا تم مجھے طلاق نہیں دو گے؟ آخر اس کی رات زاہدہ نے منظور احمد کے بازو میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے یہ بات کہی تھی اور اس کا انداز سوالیہ تھا، ایسا انداز جس میں افسردگی کی جھلک کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ منظور احمد نے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، زاہدہ نے اپنا منہ چھپاتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، مگر یہ اچھا نہیں لگتا، بار بار طلاق اور نکاح۔ ہاں زاہدہ، منظور احمد کی آواز میں جیسے رس گھل گیا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم اب میری بیوی ہو اور تم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ زاہدہ اگلے دن اپنی ماں کے گھر گئی اور اس نے اس سے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ اگر تم اور منظور ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو اور وہ بھی نباہ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس سے طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ نے رائے ظاہر کی۔ بار بار اپنا تماشا بنوانے سے کیا فائدہ؟ اب ہر ایک کو تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ منظور طلاق دے دے گا۔ لوگ تو اس وقت تک تم کو ہی الزام دیتے رہیں گے جب تک کہ سلیم کے ساتھ تمہارا دوبارہ نکاح نہ ہو جائے۔ اگر اس صورتحال سے بچا جا سکتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ سلیم کو اس نکاح کے 5ویں دن اس بات کا علم ہوا کہ منظور نے زاہدہ کو طلاق نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور خود زاہدہ بھی اس بات پر راضی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ پر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ اسے منظور سے اور زاہدہ سے بھی اس بات کی بالکل توقع نہ تھی کہ وہ لوگ ایسا کریں گے۔ اسے 100% یقین تھا کہ منظور اور زاہدہ کی طلاق ہو جائے گی اور پھر وہ زاہدہ سے نکاح کر سکے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 4 دن تک انتظار کرنے کے بعد جب بالآخر 5ویں دن وہ خود منظور احمد کے گھر پہنچا تو منظور احمد نے اس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں زاہدہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ اس نے زاہدہ کو خود بلا کر بات کرنے کی کوشش کی۔ زاہدہ صرف 2-3 منٹ کے لیے وہاں رکی اور اس نے سلیم سے کہا،
اب بار بار کی طلاقوں اور نکاحوں سے کیا فائدہ، بس جو ہو چکا سو ہو چکا، پرانی باتوں کو بھول ہی جانا چاہیے۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ سلیم نے لاکھ سر مارا لیکن وہ منظور احمد کو اس بات پر راضی نہیں کر سکا کہ وہ زاہدہ کو طلاق دے دے۔ اس نے زاہدہ کی ماں سے بات کی لیکن اس نے اپنی بیٹی کی طرفداری کی۔ اب اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دو۔ عائشہ نے اپنے سابقہ داماد سے کہا، تم کسی دوسری جگہ بھی شادی کر سکتے ہو۔ سلیم نے بہت کچھ کہا سنا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عائشہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سلیم نے منظور کی ماں سے بات کی جو اس کی دور کی رشتہ دار بھی ہوتی تھیں۔ منظور کی ماں جو پہلے اس طرح کی مسحلت امیر نکاح سے ذرا بھی خوش نہیں تھیں، اس وقت بہت زیادہ خوش ہو گئیں جب اس کے بیٹے نے اس کو یہ بتایا کہ وہ زاہدہ کو طلاق نہیں دے گا اور یہ کہ زاہدہ اس کے ساتھ رہنے میں خوش ہے۔ زاہدہ اس کو بہت اچھی لگی تھی اور اس نے اس کو بہو کے طور پر بڑی خوشی سے قبول بھی کر لیا تھا۔ نکاح اور طلاق کو مذاق نہیں بنانا چاہیے بیٹے، اس نے سلیم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عورت کوئی فٹ بال نہیں ہے کہ تم اس کو ٹھوکر مار مار کر ادھر سے ادھر پھینکتے رہو۔ اب اگر اس کا ایک جگہ ٹھکانہ ہو گیا ہے تو ہو جانے دو، اور جہاں تک تمہاری شادی کا تعلق ہے تو میں خود تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈے دیتی ہوں، اس میں کیا مشکل ہے بھلا۔ سلیم کو اس طرف سے مایوسی ہوئی۔ اس نے دوبارہ سے زاہدہ کے اسکول جا کر وہاں اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن زاہدہ نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ زاہدہ اب منظور احمد کی بیوی تھی اور وہ دونوں خوشی اور مسرت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ زاہدہ نے سلیم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اسے اب سلیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے منظور مل گیا تھا اور اب وہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اس بات کو کوئی 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران سلیم کا کبھی کبھار کسی کام کے سلسلے میں منظور احمد سے ملاقات کے لیے اس کے گھر آیا لیکن ان دونوں کے درمیان زاہدہ کے موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلیم نے اس صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ زاہدہ خود بھی سلیم کے سامنے نہیں آتی تھی اور منظور احمد خود ہی اندر جا کر سلیم کے لیے چائے وغیرہ لے آتا تھا۔ منظور کی ماں کئی بار سلیم سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اگر شادی کے لیے تیار ہو تو وہ اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرے لیکن سلیم اس بات کو ٹال جاتا تھا۔ اس رات کو اچانک منظور احمد کے پیٹ میں درد اٹھا۔ گھر میں پیٹ کے درد کی جو گھریلو دوائیں وغیرہ موجود تھی وہ ان کو دی گئیں جن سے اس کو قدرے افاقہ ہوا اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ درد میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی لیکن منظور احمد تو ابدی نیند سو گیا تھا، وہ کبھی نہ جاگنے کے لیے سو گیا تھا۔ بستر پر اب اس کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ فوراً ہی پڑوس میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کو بلوایا گیا جس نے آ کر منظور احمد کی موت کی تصدیق کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، ڈاکٹر نے غمناک لہجے میں کہا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، منظور کی ماں وحشت کے عالم میں سر کے بال نوچتے ہوئے دھاڑی، اسے تو کبھی بھی دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس سے فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹر نے منظور کی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے سے ہی دل کا مریض ہو، اچانک دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ آدمی کی عمر میں پہلا اور آخری دل کا دورہ اسے محض قسمت کا کھیل کہا جا سکتا ہے۔ منظور کی ماں اصغری صدمے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اس کا تو زندگی بھر کا اثاثہ چھن گیا تھا، یہی ایک بیٹا تو زندگی کا سہارا تھا۔ بیٹیاں غیر گھروں کی ہوئیں اور اپنے اپنے الگ آشیانوں میں آباد ہو گئی تھیں، لے دے کے بس ایک بیٹا تو زندگی کا سہارا تھا اور اب وہ بھی اچانک کسی نامعلوم اور خوفناک بیماری نے اس کو چھین لیا تھا۔ زاہدہ کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منظور احمد بھرپور جوانی میں یوں چٹ پٹ ہو جائے گا آنن فانن۔ وہ تو کوئی بیمار بھی نہیں تھا، بس ذرا پیٹ میں درد اٹھا تھا اور ختم۔ لیکن یہ تو اب ہو چکا تھا اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ تقدیر نے ایک بار پھر زاہدہ کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا تھا اور اس کو ایک بار پھر اس کے شوہر سے محروم کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی اس بد نصیبی کا جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا، اور اب تو صاف نظر آ رہا تھا کہ بقایا زندگی تنہائی کے عذاب سہتے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک تو زاہدہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں رہی، اپنی ساس کے ساتھ، اور پھر وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ حالانکہ اس کی ساس تو یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ہوا یوں کہ اصغری کی منجلی بیٹی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ بیٹی کے اصرار پر اصغری اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور زاہدہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اب وہ ایک بار پھر عدت کے دن گزار رہی تھی۔ سلیم اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ وہ اس سے پہلے منظور کی موت کے موقع پر بھی تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر آ چکا تھا اور اس نے اس کی نا وقت موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ زاہدہ سے ملنے کے لیے ماں کے گھر آیا۔
سلیم سے ملاقات کے دوران زاہدہ اپنے آپ کو کچھ محجوب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سلیم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، لیکن سلیم نے اسے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے تو سرے سے اس معاملے پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی، وہ تو صرف اس کے دل جوئی کرتا رہا اور اس کو تسلی دیتا رہا۔ زاہدہ اب اپنی ماں کے گھر میں تھی اور شاید یہی اب اس کا گھر تھا۔ منظور احمد مرحوم کا گھر تو اس کا گھر ہو ہی نہیں سکا۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی منظور احمد اس دنیا سے سدھار گیا تھا، اور اب زاہدہ اپنی ماں کے گھر میں ہی، جہاں وہ ایک طویل عرصے تک رہی تھی، عدت کے دن گزار رہی تھی۔ گھوم پھر کر وہ ایک بار پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ عدت کی مدت کی اختتام تک سلیم 2-3 بار اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے رویے میں کوئی تلخی یا برہمی موجود نہیں تھی۔ زاہدہ اگرچہ ایک بار سلیم کو ٹھکرا چکی تھی اور منظور احمد کو اپنا چکی تھی، تاہم اس کے دل میں کسی دور دراز گوشے میں چھپی ہوئی یہ موہوم سی آرزو اکثر سر اٹھاتی تھی کہ سلیم اس کو اپنا لے۔ اب صرف سلیم ہی ایک ایسا شخص رہ جاتا تھا جس کے ساتھ نکاح کا کوئی امکان تھا۔ بھلا 2 دفعہ کی شادی شدہ، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے اور کون شخص شادی کر سکتا تھا؟ عدت کے دن گزر گئے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسی بات ہوئی جس نے زاہدہ کو ایک خوشگوار حیرت سے دوچار کر دیا۔ سلیم نے اسے نکاح کی درخواست کی تھی۔ جو کچھ ہو چکا ہے زاہدہ، میں اس سب کو بھول کر تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ سلیم نے اس سے کہا، میں نے تو منظور سے تمہارا نکاح اس لیے کروایا تھا کہ میرے ساتھ تمہارے نکاح کا راستہ صاف ہو سکے، لیکن پھر تم دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ خیر، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اگر تم تیار ہو تو میں تم کو اپنا سکتا ہوں۔ ہمارے نکاح کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زاہدہ کے لیے یہ ایک بہترین صورت تھی۔ اس کو سلیم ایک بار پھر مل رہا تھا اور اس بار ان کے درمیان کوئی اور رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ زاہدہ کی ماں نے بھی اس صورتحال کو بہت پسند کیا اور زاہدہ کو مشورہ دیا کہ وہ سلیم سے نکاح کر لے۔ یہ زندگی گزارنے کی ایک اچھی صورت تھی۔ چنانچہ زاہدہ اور سلیم کا نکاح ہو گیا اور زاہدہ سلیم کے گھر چلی گئی۔ اب دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اصغری کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی بیوہ بہو زاہدہ نے سلیم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو اس کے سینے پہ جیسے کسی نے تیر مار دیا۔ ہائے، اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو آج اس کی بہو کسی دوسرے کے گھر کی دن کبھی نہ بنتی، مگر یہ تو سب قسمت کے کھیل ہیں۔ اصغری کی بڑی بیٹی صابرہ اور صابرہ کا شوہر صدیق دونوں ملک سے باہر تھے۔ بھائی کی موت پر صابرہ اکیلی ہی کراچی آ سکی تھی، کیونکہ اس کا شوہر جو بحری جہاز پر ملازم تھا اپنے جہاز پر سفر پر گیا ہوا تھا۔ اب کافی دنوں کے بعد صدیق کراچی آیا تھا۔ صابرہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ صدیق اپنے سالے کی موت کے بعد پہلی بار کراچی آیا تھا اور اس کو اصغری کی زبانی ان کے سارے معاملات کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ان سارے واقعات کے بارے میں مختصر تو وہ اب اپنی بیوی کی زبانی بھی سن چکا تھا، لیکن اب پہلی بار اس نے اصغری کی زبانی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سنیں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عدت کے دن گزر جانے کے بعد زاہدہ نے سلیم سے نکاح کر لیا ہے۔ صدیق منظور احمد کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے اس کی جوان موت کا بہت افسوس تھا، اور جب اس نے یہاں آنے کے بعد سارے حالات سنے تو اس کے ذہن میں بعض خدشات نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ منظور نے زاہدہ کو طلاق نہیں دی جیسا کہ اس نے سلیم سے وعدہ کیا تھا۔ صدیق نے اپنی ساس سے سوال کیا اور زاہدہ کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ بتائیے کہ آیا اس میں زاہدہ کی مرضی بھی شامل تھی یا منظور نے صرف یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا تھا؟ اس میں زاہدہ کی پوری مرضی شامل تھی، اصغری نے اپنے داماد کو بتایا، اور میں نے صرف منظور کی بات کا بھروسہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا۔ میں نے خود زاہدہ سے تنہائی میں پوچھا تھا کہ آیا وہ منظور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس سے طلاق لے کر سلیم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس پر اس نے بالکل واضح اور صاف طور پر یہ کہا تھا کہ وہ منظور کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اور کیا وہ منظور کے ساتھ خوش تھی؟ صدیق نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے دونوں میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ہنگامہ؟ نہیں، اصغری نے کہا، کبھی نہیں۔ اس مختصر سے عرصے کے دوران ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو بہت میل اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاہدہ منظور کی موت کی خواہاں نہیں تھی، صدیق نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ اصغری ایک دم چونک پڑی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے اس امکان پہ کبھی غور نہیں کیا خالہ کہ منظور کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے؟ صدیق نے کہا۔ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بالکل تندرست و توانا ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس رات کو اس کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور کسی طبی امداد کی مدد سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، اصغری نے کہا۔ اس میں قتل کہاں سے آ گیا؟
اس روز شام کو یا رات کو کوئی شخص منظور احمد سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ صدیق نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا۔ اصغری نے فوراً ہی سر ہلا دیا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا اس شام سلیم منظور سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اس سے کوئی کام تھا اور وہ کچھ دیر تک یہاں رہا تھا اور پھر چائے وغیرہ پی کر گیا تھا۔ اصغری کو یہ بھی یاد تھا کہ زاہدہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنے داماد کو بتا دیں۔ مجھے شبہ ہے کہ منظور احمد کو قتل کیا گیا ہے، صدیق نے کہا۔ اس کی موت قدرتی نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیے نا، سلیم زاہدہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس نے خود کوشش کر کے زاہدہ کا منظور سے نکاح صرف اس لیے کروایا تھا تاکہ اس کے اپنے نکاح کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اس نے منظور کو اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ 1-2 دن کے بعد زاہدہ کو طلاق دے دے گا اور پھر زاہدہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ منظور اور زاہدہ نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور سلیم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے یہ سارے جتن اس لیے تو نہیں کیے تھے کہ منظور احمد اور زاہدہ کی شادی ہو جائے اور وہ دور کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، منظور کی موت کا سلیم سے کوئی تعلق ہے؟ اصغری نے سخت پریشانی اور وحشت کے عالم میں کہا۔ ہو سکتا ہے، صدیق نے جواب دیا، بلکہ بالکل ہو سکتا ہے۔ سلیم کے لیے زاہدہ سے نکاح کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہ منظور کو راستے سے ہٹا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے منظور کو راستے سے ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد زاہدہ سے شادی کر لی۔ یہ بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اصغری نے رک رک کر کہا۔ اس سے پہلے یہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آئی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ اگر منظور کا خون ناحق ہوا ہے تو اس کا حساب ہونا چاہیے، صدیق نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہم اس کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہم قانون کی مدد لیں گے۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ منظور کو قتل کیا گیا ہے؟ صدیق کی بیوی اور منظور مرحوم کی بہن صابرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ تمہارے خیال میں اس کا قتل ہوا ہے؟ اس کی آواز میں سخت اضطراب اور تشویش شامل تھی۔ ہاں صابرہ، صدیق نے کہا، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ منظور کی موت قدرتی نہیں تھی اور میں کل ہی اپنے ایک وکیل دوست کو سارے حالات بتا کر اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ ہم منظور کے خون کو یوں رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ہائے میرا بچہ، اصغری ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیا سچ میں ظالموں نے اس کو قتل کر دیا؟ اگر کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، صدیق نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میں 1 سال کی چھٹی پر کراچی آیا ہوا ہوں، میرے پاس بھاگ دوڑ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ قاتل قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محض تمہارا خیال ہو، صابرہ نے اپنے شوہر سے کہا۔ محض وہم ہو تمہارا، منظور کی طبیعت واقعی خراب ہوئی ہو، میرا مطلب ہے کسی اندرونی وجہ سے، اور اسی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، صدیق نے کہا، لیکن اس معاملے کی تحقیقات ہونی ضروری ہیں۔ اگلے ہی دن صدیق نے اپنے وکیل دوست سے بات کی۔ اس نے اس کو اس معاملے کا پورا پس منظر بتایا اور سارے واقعات بھی، اور پھر اس سے یہ کہا کہ اس کو شبہ ہے کہ اس کے سالے کو قتل کیا گیا ہے اور وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے اور اسے قانونی مشورہ درکار ہے۔ میں تمہیں ایک بہت صحیح مشورہ دیتا ہوں، وکیل نے کہا۔ جو حالات تم نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق سلیم کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی شبے کی کوئی ٹھوس بنیاد بنتی ہے۔ یہ سارا معاملہ صرف ہوا میں ہے اور پولیس بھی اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ ملزم کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور پولیس ایسے کیسوں میں ہاتھ نہیں ڈالتی جہاں کامیابی کی کوئی امید نہ ہو اور صرف بدنامی حاصل ہو۔ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو ساری باتیں بھی پرانی ہو گئی ہیں۔ کوئی شخص اس معاملے میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا، البتہ صرف ایک شخص ایسا ہے جو شاید تمہاری مدد کر سکے۔ وہ کون ہے؟ صدیق نے جلدی سے پوچھا۔ وہ ایک خاتون وکیل ہے جو صرف قتل کے کیس لیتی ہے، وکیل نے صدیق کو بتایا، اور پھر وہ اس کو مشہور خاتون وکیل صالح عبدالکریم کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ سچ اور صرف سچ، سچائی اور صرف سچائی کی تلاش، وکیل نے کہا۔ یہ ہے صالح عبدالکریم کا مشن۔ وہ کوئی ایسا کیس نہیں لیتی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اور اگر اس کا کوئی موکل اس سے سچ کو چھپانے کی اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی سے دستبردار ہو جاتی ہے اور اس فریق کی پیروی کرنے لگ جاتی ہے جسے وہ حق پر سمجھتی ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک عجیب و غریب قسم کی وکیل ہے، صدیق نے کہا۔ شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ اگر ایک بار تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو پھر تم کو کچھ کرنے کی یا اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وکیل نے کہا۔ پھر تو جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ خود کرے گی اور سچائی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو کتنے ہی بے گناہ لوگوں کو پھانسی کے پھندے سے اتار لائی ہے اور کتنے ہی چھپے ہوئے گناہ گاروں کو اس نے عدالت سے سزا دلوائی ہے۔ پھر تو میں اسے ضرور ملوں گا، صدیق نے کہا۔ میں تم کو اس کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ بتا دیتا ہوں، وکیل نے کہا۔
تم اس سے ملاقات کا وقت لے لو اور اس کے پاس چلے جاؤ، سارے حالات بے کم و کاسس اس کو بتا دو اور پھر وہ خود ہی بتائے گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، صدیق نے اپنے وکیل دوست سے کہا اور پھر وہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ صالح عبدالکریم سے اس کو 1 ہفتے کے بعد ملاقات کا وقت مل سکا۔ وہ تو بہت چاہتا تھا کہ جلدی ملاقات ہو جائے، لیکن سیکرٹری نے معذرت کر لی کہ وقت بالکل نہیں ہے۔ صدیق نے اپنی بیوی اور اس کی ساس کو بھی ساری بات بتا دی، لیکن اصل کام تو پولیس کا ہے۔ صابرہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، ملزم کو گرفتار کرنا، اس سے اعتراف جرم کروانا اور اسے عدالت میں پیش کرنا، یہ سارے کام تو پولیس کے ہیں۔ وکیل کا کام تو عدالت کے سامنے کسی شخص کو گناہ گار یا بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ عورت صرف وکیل نہیں ہے، صدیق نے اپنی بیوی سے کہا، وہ وکیل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ تو اچھی خاصی سراغ رساں ہے اور بڑے بڑے پیچیدہ کیسوں کا سراغ لگا چکی ہے۔ اچھا، صابرہ نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر تو ایسی عورت سے ضرور رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا خالہ، صدیق نے کہا۔ منظور کے انتقال کے وقت نہ تو میں یہاں موجود تھا اور نہ صابرہ، صرف آپ موجود تھیں، اور آپ ہی اس معاملے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہیں۔ آپ ہی اس وکیل کو ساری تفصیلات بھی بتا سکتی ہیں اور اس کے سوالوں کے جوابات بھی عمدگی کے ساتھ دے سکتی ہیں۔ میں ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ، عسکری نے کہا، اور جو کچھ بھی میں جانتی ہوں وہ ضرور بتاؤں گی۔ مگر بیٹا میں تو ایک ان پڑھ عورت ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خالہ، صدیق نے کہا۔ وکالت آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ کو صرف حقائق بیان کرنے ہیں۔ صدیق بڑی بے چینی سے صالح عبدالکریم کے ساتھ ملاقات کا منتظر تھا۔ اس کے دل میں اس عجیب و غریب عورت کو دیکھنے کی اور اس سے ملاقات کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی، جس کے بارے میں اس کے وکیل دوست نے اتنی بہت سی اہم باتیں بتائی تھیں۔ ملاقات کے وقت وہ اپنی ساس اور منظور مرحوم کی والدہ عسکری بیگم کو ساتھ لے کر صالح عبدالکریم کے دفتر پہنچا۔ ان دونوں کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ سیکرٹری پہلے ہی اس سے پوچھ چکا تھا اور اس کو ضروری باتوں سے مطلع بھی کر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عسکری کو ساتھ لیے ہوئے صالح عبدالکریم کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے خود کو ایک درمیانہ عمر کی پروقار اور سنجیدہ صورت خاتون کے مقابل پایا، جس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک منفرد کشش بھی موجود تھی۔ یہ میری ساس ہیں عسکری بیگم، صدیق نے سلام و دعا کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور میرا نام صدیق احمد ہے۔ آپ سے ملاقات کا وقت طے تھا؟ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کسی قتل کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون قتل ہوا ہے اور کیا قاتل کا کچھ اتا پتہ موجود ہے؟ یہ یقینی قتل نہیں بلکہ امکانی قتل ہے، صدیق نے کہا۔ مرنے والا میرا سالہ تھا، عسکری بیگم کا بیٹا، اور اس نے مختصراً ان واقعات کے بارے میں صالح عبدالکریم کو بتایا۔ صالح عبدالکریم بڑے غور سے ان کی بات سن رہی تھی اور ساتھ ہی کچھ لکھتی بھی جا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کو شبہ یہ ہے کہ منظور احمد کو سلیم نے کسی ہیلے سے ہلاک کر ڈالا، کیونکہ منظور احمد نے اس کو سابقہ بیوی شاہدہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جی ہاں، صدیق نے جواب دیا۔ گویا آپ کے خیال کے مطابق یہ قتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے اور اس ایک وجہ کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جی ہاں، صدیق نے کہا، لیکن آپ اس بات پر غور کیجئے کہ زاہدہ کی طلاق اور اس دوسرے نکاح کے درمیان کئی سال کا عرصہ حائل ہے۔ صالح عبدالکریم نے کہا، گویا زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد سلیم کو کئی سال تک اس کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن پھر وہ اس سے رجوع کا خواہش مند ہو گیا، جس کے لیے اس نے منظور کا تعاون حاصل کرنا چاہا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک ایسی عورت کے لیے کسی شخص کا قتل کر سکتا تھا جسے اس نے خود اپنی مرضی سے طلاق دی ہو اور جس سے وہ کئی سال تک علیحدہ رہا ہو؟ اب آخر اس عورت میں ایسے کیا خواب کے پر لگ گئے تھے کہ سلیم نے اس کی خاطر ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ وہ زاہدہ سے خود شادی کرنا چاہتا تھا، صدیق نے کہا۔ وہ اب سارے معاملے کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میں جان چکی ہوں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ جس عورت کو اس نے اپنی بیوی بنانے کے قابل نہیں سمجھا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی، کیا اس عورت کی خاطر وہ ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس بار صدیق کے بجائے عسکری بولی۔ وہ تو خود اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے تو اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ جس رات منظور احمد کی موت واقع ہوئی، اس شام کو سلیم منظور سے ملاقات کے لیے آیا